15 پارہ مکمل ہو چکے ہیں اور 100ویں پارے کا ایک پاؤ سماعت فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے نماز تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا ہے اس میں ایک سورت بنی اسرائیل پڑھی گئی ہے اور ایک سورت الکہف تلاوت کی گئی ہے اور ایک سورت مریم کے 2 رکوع تلاوت کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی جہاں سے ابتدا کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن جو اوپر 2 زبریں ہیں، تنوین ہے، اس کا مطلب یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، کچھ حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا جو ارد گرد ہے اس کو بابرکت بنایا ہے، اور یہ نشانی اس لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے سیر اس لیے کرائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو معراج کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ان آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس سورت کا نام ہے، اور معراج شریف کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا کہ ہر انسان کے گلے میں ہم نے ایک توق ڈالا ہوا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور یہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کو ہم نکالیں گے۔ اقرأ کتابک، اور اس بندے سے ہم کریں گے ذرا اپنے نامہ اعمال کو تم دیکھ تو لو، پڑھتے لو۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس دن تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آخرت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کے بغیر اس زمین اور کائنات کا امن قائم نہیں رہ سکتا، وہ فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں، دن ہے رات ہے، حکومتیں بدل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، حاکم کوئی ظالم ہے، کوئی بادشاہ عادل ہے، کچھ بھی ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی۔ کیوں جی؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عبادت کسی ہوگی؟ ایک اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فیصلہ یہ اللہ نے کیا ہے جہاں عبادت ایک رب کی ہوگی وہاں والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ایک رب کی عبادت کرنے والا ہو اور اپنے والدین کا وہ نافرمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نقطہ یہاں سمجھایا ہے، عبادت کس کی کرنے والا ہو؟ ایک اللہ کی۔ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج آپ اگر اس پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں جو بڑے بڑے والدین کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے نا، وہ توحید پرست نہیں ہوں گے، وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں گے، تھائی تھائی متھا ٹیکن والے والدین کی کوئی قدر نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بات کا تذکرہ کیا ہے جسے ہر انسان یاد رکھے تو اس کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے، لیکن عموماً انسان جوان اس بات کو بھول جاتے ہیں، جوان بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، عموماً اس بات کو وہ بھول جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ دونوں باپ اور ماں اگر بڑھاپے میں چلے جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے، مطلب ایک اگر پہلے دنیا سے چلا گیا اور ایک پیچھے بچا اور وہ بڑھاپے کی عمر میں بڑھاپے میں چلا گیا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتا ہے پھر ان کو ان کی کسی بات پر اف تک بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو ڈانٹتے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے والے کو، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے والدین کی زندگی میں بھی ایسی اولاد کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ رمضان کی بات ہے، شاید رمضان کے اندر کی بات ہے، بہاول نگر کے اندر ایک جوان بیٹا، کیسا وہ بیٹا ہے، اس کو تو بیٹا کہنا بھی شرم آتی، اس نے اپنے بوڑھے باپ کو چھریوں سے قتل کر دیا۔ کیسی، یہ کوئی اللہ کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین یہ سکھلاتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے ایسی بات کہنی ہے جو بڑی ہی نرم دل آویز ہو، دلوں کو سکون دینے والی ہو، کانوں کو راحت دینے والی ہو، ایسی بات ان کے ساتھ کرنی۔ کیوں یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے باپ سے جوانی کی عمر میں ہم پہنچے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم اسی انداز سے والدین سے کھیلیں جس طرح جوانی میں میرا باپ میرے بچپن میں میرے سے کھیلا کرتا۔ کیا ہوگی؟ ایویں ہونا چاہیے نا۔ کس باپ کا یہ دل نہیں کرتا؟ ہر باپ کا یہ دل کرتا ہے اس کی اولاد اس سے کھیلے، لیکن یہ نامراد وہی ماں باپ اس کو پڑھانے والے، تعلیم و ترقی کے رام پر ان کو ترک دینے والے، اگر تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی ہوتی تو کبھی نہ ایسے کرتے۔ وہ بھی بچوں کی نظروں کو بھی سمجھ، بچے ان کو دیکھ کے نا کوئی مہمان آ جائے اپ ٹو ڈیٹ، نئے معاشرے کا اپ ٹو ڈیٹ، کیوں جی چاند صاحب، کوئی اپ ٹو ڈیٹ مہمان آ جائے نا تو وہ اپنے ماں باپ کو نا آنکھوں میں سمجھاتے ہیں اگے نہیں آنا، انہوں نے پتا نہ لگے کہ تسی میرے ماں پر بھائی تو دنیا میں کیوں آیا اگر تمہیں اتنی شرم آ رہی ہے؟ اس تیرے باپ نے اپنی جوانی اپنی کمر کو جھکایا ہے تیری کامیابی اور ترک کے لیے، جو ترک تو اسے آج واپس دے رہا ہے۔ اور ایسے والدین کے لیے یہ پیغام ہے، قرآن اور حدیث اپنے بچوں کو دو، ان کی تربیت میں رکھو، ان کو نصیحت میں دو، ان کی تعلیم میں دو، ان کی ترقی میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے رکھو، یہ آپ کو بڑھاپے میں اپنے ہاتھوں پر پھولوں پر اٹھا کر، یہی سارے پارے کا یہی پیغام ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں نا تو سمجھو ہمارا سننا سنانا انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں بڑے ہی فائدہ مند ہے، اللہ انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد دوسری صورت ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، 35 منٹ منو مرزا صاحب نے ٹائم دسیا ہے، 46 ہو گئے نا، 47 ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے، آپ نے سورۃ کہف ماشاءاللہ ہر جمعے کے دن پڑھتے ہیں۔ ایک اس کی فضیلت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کی 10 آیات کو زبانی پڑھے گا، زبانی یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے
بچائے گا. اللہ اکبر. اس کے فتنے سے بچائے گا, دجال کے فتنے سے. اور اس میں جناب انبیاء کا تذکرہ ہے, ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے ڈرے اور ایک غار میں چلے گئے اور وہاں 350 سال یا اس سے زیادہ وہاں جا کر انہوں نے آرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اتنے 100 سال سوئے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. جب وہ باہر آئے بازار میں یہ دیکھا یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے. مرزا صاحب تو پاکستان جو کوئی بندہ باہر جائے تو 10 سال بعد آئے گا انہیں کہتے تھے منظر ہی بدلا ہے. وہ 350 سال یا 300 سے زیادہ سال وہ سوئے رہے. جب باہر آئے وہاں شہر بستیوں کی بستیاں بدلی ہوئی, قوم بدلی ہوئی, سکہ بدل گیا ہے, کھانا پینا بدل گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں والا بھی تو فی کافی 300 سنین وازدادوا 9. اللہ کہتے ہیں 300 سال اور اس سے کچھ زیادہ, یعنی 300 سال. اللہ اکبر. 300 سال سے زیادہ وہ غار میں سوئے رہے. پھر اللہ نے ایک جھٹکے میں ان کو دوبارہ اٹھا دیا. پوچھا بھائی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ وہ کہنے لگے ممکن ہے ایک دن یا کچھ دن کا ایک حصہ ہم سوئے ہو اور آپ کیا ہو. تو یہ اتنا بڑا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرا مالک اگر 300 سال سے زیادہ لوگوں کو سلا کر دوبارہ صحیح زندہ سلامت اٹھا سکتا ہے اسی معاشرے میں, تو جو فوت ہو جاتے ہیں میرا کام کو قیامت کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. یہ سبق ہے اس میں یہ سبق ہے کہ تم نے فوت ہونا ہے اور تمہیں میرا رب دوبارہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ کھڑا کر دے گا. تمہیں قبروں سے اللہ کو پیدا کرنا بڑا ہی آسان ہے, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اور مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. آج بھی اگر بندے نہ سمجھے تو پھر اس کے اندر ایک اور اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر کھڑے تھے تو کسی نے سوال کر دیا, کہا موسیٰ آپ سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا نہیں. بات یہی بنتی تھی. بات اگر معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو وقت کا جو نبی اور رسول ہوتا ہے چاند صاحب, اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر کوئی عالم اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوتا. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ بات اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ بات تم نے ایسی کہہ دی ہے جو کبھی نہیں ہے تجھے. کہا فلاں بستی میں جاؤ, وہاں میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ جانتا, جاؤ اسے علم سیکھ لو. اور یہ بات سکھلائی اس بارے میں سورۃ کہف میں, اور ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی بیان کر دیا. کہا میرے نبی اگر محبوب اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم سفر پر بھیج سکتے ہیں نا یہ بات کہنے پر, تو اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دیں گے تو 15 سے 17 دن ہم وہی بھی روک سکتے ہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا کہ میں سب سے زیادہ اس وقت زمین پر زندہ لوگوں میں عالم ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی, بلکہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تھا. کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ. تو ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے, کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہے, کوئی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. میرا اللہ چاہے گا تو یہ کام میں ضرور کروں گا. میرا اللہ چاہے گا تو یہ کام میں ضرور کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے دن وحی کو روک دیا. اور اس وقت کے جو نافرمان کفار اور مشرکین تھے نا, وہ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنے لگے. وہ کہنے لگے دیکھو اب نعوذ باللہ اس کے پاس تو اب فرشتہ آنا بند ہو گیا, اب اس کا رب سے ناراض ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ. بڑے واقعات ہیں سورۃ کہف میں, بڑی نصیحتیں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا ہے اور وہ روزانہ دیوار چاٹ رہے ہیں, آج بھی دیوار چاٹتے ہیں. وہ
یہ صرف واقعہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یاجوج و ماجوج کے درمیان جو زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کی درخواست پر چاندی، سونا، پتل، لوہا، شیشہ اور جتنی داتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے نا ایک درمیان میں بہت بڑی اور مضبوط آگ میں جلا کر اور اس کو بڑی سی موٹی سی دیوار بنا دی ہے، ان ساری چیزوں کی دات کو ملا کر، جس طرح لاوا ہوتا ہے نا اس طرح آگ جلا کر اس کو گرم کر کے نا درمیان میں ایک دیوار، ایک سائڈ پہ یاجوج و ماجوج ہے، ایسی قوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ ایک اپنا کان زمین پر بچھاتے ہیں اور اوپر لیٹ کے دوسرا کان اوپر بستر کے طور پر لے لیتے ہیں، اتنی بڑی یہ مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جب یہ آزاد ہوگی قیامت کے قریب یہ آزاد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا ہوگا جب ان کا پہلا گروہ کسی علاقے سے گزرے گا نا تو سمندر اور دریاؤں کو یہ منہ لگائیں گے تو اس کا پانی یہ کھینچ کر پی جائے گی۔ جو پیچھے والا گروہ ہے نا مطلب ایک آگے گیا گروہ اور دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے مرزا صاحب، تو پیچھے والا آگے کہے گا پتہ نہیں یہاں تو کتنے عرصے سے پانی نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ کھینچ کر پانی پی لیں، اتنی بڑی یہ مخلوق ہو، اتنی طاقتور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیوار کے پیچھے جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہ دیوار بنا دو عوام الناس کے کہنے پر، تو وہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ روزانہ اس کو چاٹتے ہیں سراغ کرنے کے لیے، تو وہ اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ جس دن وہ یہ بات کہیں گے نا کہ انشاءاللہ صبح ہم اس کو سراغ کر لیں گے، انشاءاللہ اس میں آیا نا اس صورت میں، اس کی تطبیق سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کر دوں گا، آپ یہ کہیں میرا رب چاہے گا تو یہ کام کروں گا۔ جب یاجوج ماجوج بھی کہیں گے نا انشاءاللہ کل ہم سراغ کر لیں گے، تو وہ پھر دیوار دوبارہ رات کو ریپیئر نہیں ہو جائے گی۔ وہ جتنی دیوار چاٹتے ہیں نا تھک جاتے ہیں، رات کو تھک ٹوٹ کر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ ریپیئر کر دیتے ہیں۔ یہ آج بھی اللہ کا نظام اس زمین پر چل رہا ہے، کتنا زبردست نظام۔ آج لوگوں کے پاس ٹیکنالوجیاں آئی ہیں تو یا جناب یہ آٹومیٹک کام چل رہے ہیں، یہ جناب زکریا علیہ السلام سے یہ آٹومیٹک کام چل رہا ہے۔ وہ رات کو دیوار چھوڑ دیتے ہیں اور صبح تک دوبارہ کیا آتی ہے وہ ریپیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی، کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو اعمال کے حساب سے خسارہ پانے والے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اس سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہے جو ایسے اعمال کر رہا ہو جو اعمال کتاب و سنت کے نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، بڑے اچھے کام کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم جہنم، ایسے لوگوں کا بدلہ اور سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور آخر پہ اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ کہتے ہیں اگرچہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، اگر آج ہم یہ بات سمجھ لیں تو سمجھو ہم نے اللہ کے بہت بڑے پیغام کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، ساری زمین کے پانی کو کیا بنا دیا جائے؟ سیاہی بنا دیا جائے، اور تمام درختوں کو کلموں میں بدل دیا جائے، تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائے جس سے لکھا جاتا ہے۔ چھوٹے اور جاہل لہنوں نے ہاں قلم دعا تختی، تمام سمندروں کا پانی جو ہے وہ سیاہ بنا دیا جائے، تمام درختوں کو کلمے بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نئے سرے سے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تیرے
حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا. تمام تعریف کے کلمات اللہ کے لکھنے شروع کر دیں تو رب العالمین کہتے ہیں یہ سارے کے سارے پانی، سمندر، سیاہیاں، قلم، دواتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارے رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی بات کو سن کر اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء. اللہم انت ربنا ونحن عبادک، یا رحمن یا رحیم یا ذو العرش المجید فعال لما يريد انك سميع الدعاء. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الہ العالمین، اے آسمان و زمینوں کے مالک، اللہ آپ کی جتنی بھی تعریف کرے وہ پوری نہیں ہو سکتی. اللہ آپ بے حساب و کتاب، اللہ آپ بے حساب و کتاب تعریف کے مالک ہیں، خوبیوں کے مالک ہیں. اللہ اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بہت بڑے جلال والے ہیں. اللہ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رب العرش العظیم ہیں. اللہ آپ رب العرش العظیم ہیں، رب السماوات والارض ہیں. آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اس سے بڑی اللہ آپ کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ حقیقی بادشاہ ہیں. اللہ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. اللہ ہم انسانوں کی حقارت اور کمزوری یہ ہے کہ آپ جب چاہے ہمیں مار سکتے ہیں. ہم سوئے ہوئے نہ اٹھیں کہ آپ کا فیصلہ ہے، ہم سوئے ہوئے اٹھ جائیں گے آپ کا ہم پر کرم ہے. اللہ آپ اتنی زیادہ تعریفوں کے مالک ہیں. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کو معاف فرما. اے اللہ ان پر رحم نازل فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے. اے اللہ انہوں نے ہم پر بڑی رحم کی ہے، بڑی شفقتیں کی. اللہ اپنی جوانیاں ہمارے لیے گوائی ہیں. اللہ اکبر. اے اللہ، اے اللہ میں اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. اللہ ہم سب اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. اے اللہ میرے باپ نے میرے بچپن میں، میری تربیت میں، میری جوانی کے لیے، اللہ جو میرے باپ نے اپنی جوانی کا ایک ایک پسینے کا قطرہ بہایا ہے، اللہ اس کے بدلے میرے باپ کو جنت الفردوس کی کربٹ جگہ عطا فرما. اے اللہ تو میرے باپ کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے باپ کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے والدین کو معاف فرما دے. اے اللہ جو حیات ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو تیرے پاس آ گئے اللہ تو ان کو معاف فرما. اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اللہ تو بڑا ہی رحیم اور شفیق ہے. اللہ تو بڑا ہی کریم ہے. اللہ تو بڑا ہی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا. اللہ بے حد و حساب آپ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا. اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی. اللہ یہ رمضان کی 15ویں رات ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ رمضان کی، اللہ یہ رمضان کی رات ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے تیرے بندے، اللہ چھوٹی چھوٹی تیری بندیاں ہیں اللہ جن کے سر سفیدی سے اٹے ہوئے ہیں. اللہ وہ بھی تجھ سے یہی آس امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی دے. اللہ گھروں کو تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے. اللہ تیرے سامنے تیری رضا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اللہ جہنم سے آزادی کی بھیک مانگتے ہیں تجھ کے. اللہ ہم فقیر ہیں، مانگتے ہیں تجھ سے اپنی بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. الہ العالمین ان کے لیے جنت کا لباس نازل فرما. اللہ جنت کے بستر کا نظام فرما دے.
اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں میں راحت کو نازل فرما، اللہ قبر کی سختیوں سے، اے اللہ قبر کی تنگیوں سے ان کو بچا دے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ العالمین جس بیمار نے دعا کی درخواست کا کہا ہے اللہ تو اسے صحت تندرستی عافیت عطا فرما، اللہ ہمارا نمازی عمران اسے صحت عافیت عطا فرما، اللہ العالمین سردار سرحان اللہ بیمار ہے، توحید پرست ہے، اللہ جوانی کی عمر میں گھٹیے کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شی جوان ہے، اللہ کتاب و سنت میں رنگا ہوا ہے، اللہ تیرے مرضی ہے، اللہ وہ بیمار ہے اللہ اسے شفا عطا فرما، اللہ جو کینسر کی مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں اور مریضہ ہے اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما، اللہ العالمین جس نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بچے ہیں موسم کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، اللہ طرح طرح کی بیماریوں میں اللہ الرجیوں میں مبتلا ہے اللہ تو کن کہہ کر ان ساری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تو ان کی بیماریاں دور فرما، اللہ العالمین ان کے علاج معالجے میں برکت کو شفا کو نازل فرما دے، اللہ ہمارے بے اولاد جوڑوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اللہ العالمین ہمارے بھائی بیٹے جو دیار غیب میں ہیں بیرون ممالک میں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے اللہ رزق میں برکت نازل فرما، اے اللہ تو ان پر راضی ہو جائے، اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین جو تیرے اس گھر کی خدمت کرتے ہیں اللہ اس کی آباد کاری کے لیے کاوش اور کوشش کرتے ہیں اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، اللہ العالمین اے اللہ مرزا رشید کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے پہلے نمازیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نمازی اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ العالمین مرزا رشید کی اہلیہ اللہ وہ بڑی سخت بیمار ہے اللہ تو کو جانتا ہے اللہ تو اسے بھی صحت تندرستی عافیت عطا فرما، اے اللہ جس نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سب کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے محلے کے لوگوں کو اے اللہ ان کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے، اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے، اے اللہ اس کی روشنی کو اے اللہ پورے علاقے پر اس کو نچھاور فرما، اے اللہ یہاں سے نکلنے والی ہدایت ہے اللہ ہر کسی کے لیے اس کو آسان بنا دے، اے اللہ اپنے بندوں کا دل اس گھر کے ساتھ اے اللہ لگا دے، ہم اپنے بندوں کی محبت اس گھر کے ساتھ پیدا فرما دے، اے اللہ یہ گھر تیری رضا کے لیے ہے اللہ تیرے علاوہ ہم یہاں کسی کو نہیں پکار، اللہ یہ مساجد تیری ہیں اور اس میں صرف تیری عبادت کی جاتی ہے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اے اللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، صدقات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں نامراد نہ بنانا، اے اللہ ہمیں نامراد نہ لٹا، اے اللہ ہماری مرادیں بھر دے، اے اللہ ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ فلسطین کے اور غزہ کے بچوں کی مدد فرما، اللہ بوڑھوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین اے اللہ فلسطین اور غزہ اور کشمیر کے مجاہدین کی اللہ مدد فرما، اے اللہ ان کے قدموں کو ثابت فرما، اے اللہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں اے اللہ جن کے ہاتھ میں آپ نے یہ معاملات کیے ہیں اللہ ان کو ایمان کی حلاوت اور طاقت اور قوت عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی محبت ان کو عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں مسلم امہ کے درد کو پیدا فرما، اے اللہ وہ مسلمانوں کے درد کو سمجھ سکیں، اللہ ان کے دلوں میں اس درد اور احساس کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائی زبیر کو اور اس کے ساتھیوں کو اے اللہ دشمن کی قیدوں سے آزادی عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي